الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، آج کی تراویح ہے 20واں پارہ آپ نے سنا ہے. 20ویں پارے میں جو سورتیں ہیں وہ سورے میں سے ایک آیت، صرف ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 82 ہے. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے ہونے والی ایک بڑی نشانی کو ذکر کیا. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی نے بعض چھوٹی نشانیاں بتائی ہیں، بعض بڑی نشانیاں بتائی ہیں. چھوٹی نشانیوں میں سے بہت ساری نشانیاں ہو چکی ہیں، بس بعض نشانیاں باقی ہیں. بڑی نشانیاں ویسے تو اور مکمل باقی ہیں. تو بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں کیا. وہ بڑی نشانی کیا ہے؟ ترجمہ پڑھتا ہوں، سنیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے چوپایا پڑھے تو جانور، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. ترجمہ پھر سنیں. اور جب ان کے سامنے قیامت آ جائے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے چوپایا نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو یہ ایک بڑی نشانی ہے قیامت سے پہلے جو اس دنیا میں ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ زمین سے جانور کا نکلنا. زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، بولے گا. یہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. اگر ہم حدیثوں کو دیکھیں گے تو حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کچھ اور تفصیل بتائی ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4901 ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد میں جو ہے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے. اللہ کے نبی جو ہے کمرے کی کھڑکی سے جو ہے منہ سے دیکھے، چہرہ نکال کر کے دیکھے تو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی آواز لگائے، پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو، کیا بات چیت کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم قیامت سے پہلے ہونے والی باتوں کا ذکر کر رہے ہیں. قیامت سے پہلے کیا حالتیں دنیا میں آئیں گی اس کے بارے میں ہم بات چیت کر رہے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آیات، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ کے نبی آگے اس حدیث میں قیامت سے پہلے آنے والی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا، جسے علامات کبریٰ کہتے ہیں، یعنی قیامت سے پہلے آنے والی 10 بڑی نشانیاں. تو اس میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی نے اس آیت میں جو بات بتائی گئی اسی کا ذکر کیا، دابۃ الارض، کہ زمین سے جانور کا نکلنا. تو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں اس کو بھی ذکر کیا ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت سے پہلے زمین سے جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور یہ قیامت کی
بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ تو یہ جانور، اتنی بات تو معلوم ہے کہ یہ جانور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ بعض احادیث میں وقت بھی بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے یہ جانور کس وقت نکلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2941 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، قیامت سے پہلے یہ جانور چاشت کے وقت، ہم جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں تو چاشت کے وقت زمین سے جانور نکلے گا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک دوسری نشانی بتائی، وہ کیا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ سورج اب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ ہاں، اب کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے۔ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ سورج مغرب سے نکلتا ہے، جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے ہی نکلے گا۔ مغرب غروب ہونے کی جگہ کو مغرب کہتے ہیں، تو سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانی بتائی گئی۔ اللہ کے نبی نے 2 نشانیاں بتائے، کہا وہ حدیث میں کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا اور جانور زمین سے نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں بالکل قریب ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب ایک نشانی نکلے گی تو دوسری نشانی فوراً ہوگی۔ یہ 2 نشانیاں، زمین سے جانور کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ 2 نشانیاں ایک دم قریب ہوگی۔ دوسری جو نشانیاں ہیں، دجال وغیرہ، یاجوج ماجوج وغیرہ، یہ بڑی نشانیاں ہیں، ان کے لیے وقت بتائے گئے، یعنی ایک لمبا وقت ہوگا، لمبا زمانہ ہوگا۔ لیکن یہ نشانی کے لیے زمانہ ایک دم بالکل اتنا قریب ہوگا کہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور جانور کا زمین سے نکلنا بالکل قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا؟ کتنا قریب ہوگا؟ ایک دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ثلاث اذا خرجنا، 3 نشانیاں ایسی ہیں جب وہ نکلتی ہیں دنیا میں، وہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی آدمی کا ایمان لانا اس کو دیکھ کے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جو اس سے پہلے خیر نیکی کا کام نہیں کیا تھا، یہ نشانی دیکھنے کے بعد اس کا ایمان لانا یعنی کہ اس کا توبہ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ 3 نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا پہلی نشانی دجال ہے، دوسری نشانی زمین سے جانور کا نکلنا ہے، تیسری نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ لوگوں میں مشہور کیا ہے؟ بس اتنا ہے، سورج مغرب سے نکلے تو یہی، اتنا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث میں یہ 3 نشانیاں بھی ہیں، تو دجال کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، زمین سے جانور کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں۔ یہ نشانیوں کو دیکھ کے اگر کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں، کوئی مسلمان کوئی خیر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے گناہ کا تو بھی اس کی توبہ، اس کا ایمان، اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانے کے بعد کہا کرتے تھے بادروا بالاعمال قبل 6، کہ لوگوں یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو، یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ ایک تو توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی آدمی اسلام لائے، توبہ کرے تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح حدیثوں میں اللہ کے نبی نے دوسری بات بتائی، سکرات کا عالم، آدمی جب تک سکرات کے عالم میں نہ جائے، یعنی موت سے پہلے اگر آدمی توبہ کر لے قبول ہو جاتی ہے، لیکن آدمی ایک دم آخری حالت میں سکرات کے عالم میں، اب اس کو ایک دم یقین ہے کہ موت آنے والی ہے، توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 اوقات حدیثوں میں بتائے گئے کہ جس سے پہلے آدمی کو نیکیاں کر لینا چاہیے، جس سے پہلے آدمی کو خیر کے کام کر لینا چاہیے۔ اور یہ 2 وقت کا بھی ہم کو علم ہے نہیں ہے، یہ 2 اوقات کا بھی علم نہیں ہے۔ اب آدمی اس انتظار میں بیٹھے کہ میری موت جب آئے گی تو تھوڑا پہلے توبہ کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ اور ایسی توبہ قبول بھی نہیں، جب آدمی کو ایک دم یقین ہو جاتا ہے کہ اب پکا ہے مرنا، تو
تو اسے آدمی اللہ معاف کر دے اللہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، اللہ کے پاس یہ نہیں چلے گا، اللہ کے پاس چلے گا کہ اس سے پہلے ہی آپ کو توبہ کر لینا اور ایسی ہی توبہ قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو زمین سے جانور نکلے گا، بات چیت کرے گا، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ قرآن میں اس آیت میں اللہ نے ایک اور بات بتائی کہ وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ یہ اس زمانے میں جانور نکلے گا جب ہر طرف برائیاں ہوں گی، لوگ خیر کے کام کرنے والے بہت کم ہوں گے، لوگوں کے درمیان دین اس قدر بھلا دیا جائے گا کہ اچھا انسان کون ہے اس کا بھی لمبے ہوگا، نیک انسان کون ہے نہیں پتہ چلے گا۔ تو ایک اور حدیث ہے جو حدیث کی یہ 6 کتابوں کے علاوہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 322 ہے، وہاں پر ایک حدیث کی ایک اور کتاب ہے صحیح الجامع، حدیث کی ایک اور کتاب، وہاں حدیث نمبر 2927 میں ایک اور زیادہ بات بتائی گئی جو ان باتوں کے علاوہ ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تخرج الدابہ، زمین سے جانور نکلے گا، فَتَسِمُ النَّاسَ بِمَعَاقِبِهِمْ، اللہ کے نبی نے کہا کہ زمین سے جانور نکلے گا اور لوگوں کی پیشانی پہ نشان لگائے گا، لوگوں کی پیشانی پر نشان لگائے گا کہ یہ ایک مومن ہے، تو ایسے ایک نشانی لگائے گا، اور وہ جانور یہ نشانی لگانے کے بعد لوگوں کے درمیان یہ نشانی ایک ثبوت بن جائے گی، ایک دلیل بن جائے گی کہ یہ انسان اچھا ہے، یہ انسان نیک ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا تو اونٹ خریدنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ تو نے اونٹ کس سے خریدا ہے، تو وہ انسان کہے گا کہ میں نے یہ اونٹ وہ نشانی والا جس اس آدمی سے میں نے خریدا ہے جس کی پیشانی پر نشانی مدرا ہے، تو اس آدمی سے میں نے یہ اونٹ خریدا ہے، یعنی اس کی قیمت کیا ہوگی کہ وہی ایک بھروسہ بن جائے گا کہ وہ وہی آدمی معتبر ہے، وہی آدمی بھروسے والا ہے جس پر نشانی ہے۔ تو یہ صحیح الجامع کی حدیث سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ وہ جانور نکلے گا، لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا، نشانی بھی لگائے گا۔ تو قرآن اور حدیثوں میں اتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس جانور کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وہ جانور کیسا ہوگا، یعنی شکل صورت میں انسان کی شکل ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، لڑا ہوگا، وہ اس کی آنکھیں کتنے ہوں گے، بات کرے گا تو کون سی لینگویج میں بات کرے گا، تیلگو میں بات کرے گا، اردو میں بات کرے گا، یہ باتیں نہیں بتائی گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے نیچے تفسیر ہے، جو تفسیر وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی وہی تفسیر ہے۔ آخر میں ایک بات اس تفسیر میں لکھے کیا، وہ جب میں اردو میں پڑھتا ہوں سنیں، وہ جانور کیسا ہوگا، کہاں ظاہر ہوگا، یعنی کون سے گاؤں میں نکلے گا، اور اس سے متعلق دوسری بہت سی تفصیلات کا ذکر ایسے اخبار اور آثار میں آیا ہے۔ اخبار آثار بولے تو ایسی روایتوں میں، ایسی کتابوں میں آیا ہے جو قابل اعتبار نہیں، جو قابل اعتبار نہیں۔ یہ خلاصے کے طور پہ جو ہے اس تفسیر کے مفسر نے جو ہے یہ خلاصہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان کے ذکر سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ جب یہ باتیں کسی قابل اعتبار ذریعے سے ثابت نہیں ہے تو ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات چیت کرے گا، یہ قرآن کے حساب سے، حدیث کے حساب سے نشانی لگائے گا۔ تو اتنا ثابت ہے کہ زمانے میں ایک دم برے زمانے میں نکلے گا، اس کے نکلنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ باتیں بتائی گئی، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کے وہ جانور کیا، یعنی تو دوسرا کوئی شکل ہے، جیسے آج دیکھیں ہم نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو ایسے نئے مفکرہ ملے گوگل کے جو کہے کہ نہیں وہ جانور نہیں ہوگا، وہ کمپیوٹر ہوگا، تعبیر اس کے بدلے میں وہ تعبیر اور پتہ نہیں کہاں فٹ کر دیے کہ جانور بولے تو جانور نہیں، جانور بولے تو وہ الگ قوم، ایسی بہت سارے ہیں۔ تو ہم کو اس میں نہیں جانا ہے، ہم کو قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کی باتیں جب اتنی صراحت کے ساتھ ہمارے پاس ہیں تو لوگ اپنی عقل کو کیوں دوڑاتے ہیں، یہاں وہاں کیوں ٹھوستے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ہم کو ان باتوں میں نہیں جانا ہے۔ قرآن حدیث میں، صحیح حدیثوں میں جتنی باتیں بتائی گئی سمجھیے، عمل کیجیے، بس کافی ہے۔ اس سے ہٹ کے ہم کو نہیں جانا ہے۔ لاجک یہ لاجک نہیں گھسا،
یہ لاجک کو جو ہے مت گھسانا ہے. قرآن حدیث میں یہ لاجک کو نہیں گھسانا ہے. تو قرآن حدیث میں جو باتیں آپ کو صراحت کے ساتھ بتائی گئی ان باتوں پر ہم کو ایمان رکھنا چاہیے. تو یہی باتیں قرآن اور حدیث سے بتائی گئی ہیں جو پورے بیان میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت سے پہلے جو بڑی نشانی آنے والی ہیں, بڑے فتنے آنے والے ہیں, ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. کل سے تاخیرات شروع ہونے والی ہے. کل پہلی تاخیرات ہے, 20واں روزہ 21 کی رات ہوتی ہے, تو کل پہلی رات ہے. نماز کا وقت تھوڑا بدلایا گیا ہے. عشاء کی اذان 9 بجے ہوگی, جماعت 9:30 کو, 9:30 کو. ٹھیک ہے. عشاء کی اذان 9 بجے, جماعت 9:30 کو ہوگی. اس کے فوراً بعد تراویح ہوگی. نماز کے بعد تراویح کے بعد پھر بیان ہوگا. اس کے بعد آپ کو رات بھر یہ اصل کیا ہے, رات بھر سوچنے لگتے ہیں. رات بھر جاگنا ہے, سونا ہے, بات کرنا ہے, پکانے کے پاس جانا ہے, باتیں کرنا ہے, چائے کے پاس جانا ہے, ڈسکس کرنا ہے, دوستوں کو بلا لینا ہے. یہ سب نہیں ہے. عبادت کے لیے مسجد میں جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ پچھلے سالوں میں لوگ اچھا بیٹھے عبادت کرے, تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے ساتھ بیٹھے عبادت کریں. عبادت کی رات ہے تو یہ سہولت آپ کے لیے دی جا رہی ہے. اتنی ساری سہولت ماشاءاللہ مسجد میں انتظام ہے, ایسیاں آپ کے لیے لگائی دی گئی ہیں, بلکہ رات میں شہری کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے. یہ سارے انتظامات کیوں ہیں؟ میٹنگ آ رہا ہے, یہ گروپ بندی, وہاں ایک لاسٹ کی مولانا کرتی بلکہ وہاں جا کے گیٹ کریں. نہیں تو کم سے کم ایسا یہ دیکھا ہے, یہ چیز گیٹ تک ایسا نہیں کھلتی معلوم ہو گیا لوگوں کو, تو کہاں کرتے معلوم وہ مزہ ہے پیچھے وہاں تک نہیں آتے, وہاں تک نہیں آتے, تو وہاں تک گیٹ تک آتے, گیٹ کے اندر نہیں ٹھہرنا, گیٹ کے باہر. تو میرے بھائی کہیں بھی نہیں ٹھہرنا ہے. یہ مسجد کے کمیٹی کے سلسلے میں ہو یا میرے ڈر سے نہیں ہو, آپ کو اللہ کے ڈر سے جانا ہے. میں کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے, پوچھے نہ پوچھے, ہمارے کو تعلق نہیں. یہ ایک موقع ہے جی, موقع کو غنیمت جانو. ہمارے لیے جو بہت غنیمت والا موقع ہے, یہ راتیں ہیں, شب قدر کی راتیں بہت فضیلتیں والی راتیں ہیں. یہ راتوں میں خواہ بات چیت کرنا, ڈسکس کرنا, سوالنا سے میرا کیا تعلق نہیں. سوال مت کیجیے. آپ کو سوال کرنا ہے رمضان کے بعد گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ. لیکن رمضان کے راتوں میں مولانا 21 سوال, 1-2 امپورٹنٹ نہیں, وہ سب امپورٹنٹ ہے, آپ کو بعد میں آئے گا, آپ کے لیے پوچھیں. عبادت کی نیت سے آئے, راتیں میں جاگنا ہے. 10 رات مسجد میں انشاءاللہ سہنے کے انتظام ہے. 10 راتیں مسجد میں انشاءاللہ مکمل راتیں جاگی جائیں گی انشاءاللہ. یہاں جو انتظام ہو رہا ہے یہ خیر کے لیے ہے. جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اس بارے میں, کیوں خرچہ کر رہے ہیں کہ بات کریں آپ آگے کھانے سے, اس کے لیے خرچہ کر رہے ہیں نہیں نا. تو بہرحال خرچہ کریں یا نہ کریں, یعنی آپ کو کھلائے نہ کھلائے, آپ کو مسجد میں آئیں گے تو کیا کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے تیاری کریں. یعنی تیاری کا مقصد ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے سونے کا وقت تھوڑا سا بدلیں. دن کے وقت, دوپہر کے وقت تھوڑا سو لیں تاکہ رات میں آپ کو نیند نہ آئے. اگر اتنا مجبور ہے تو وہ الگ بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بھائی جو دن بھر کام کرتے ہیں, ان کو فرصت نہیں ملتی ہے, کم سے کم آدھا گھنٹہ ان کو اگر سونا پڑتا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو لوگ فری ہیں, اکثر لوگ اکثر الحمدللہ خالی ہے, تھوڑا بہت وقت نکال لیتے ہیں, تو تھوڑا اپنے وقت کو آگے پیچھے کر لیں, دن میں آرام کر لیں. کمائی یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن کم سے کم جو آتے ہیں ان راتوں میں جاگیں, عبادت کریں. آپ کے لیے انشاءاللہ مسجد میں قرآن ہے, اردو میں, عربی میں ہے, اس کے ترجمے ہیں, تیلگو میں ہے, انگلش میں ہے. قرآن بیٹھے پڑھیں, جتنا آپ کو آتا ہے پڑھیں, یاد کیا ہے تو سنیں. یعنی تو پھر انشاءاللہ کل آپ کے لیے اور بھی ذکر اذکار کے چند پامفلیٹس لائے جائیں گے, اس میں بھی آپ تیلگو میں پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کے لیے پوری سہولت ہے, آپ پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے پورے ہے. تو اسی تیاری کے ساتھ آئیے اور ویسے ہی بات کیجیے. اور اس کے علاوہ اعتکاف کا انتظام بھی ہے مسجد میں, مردوں میں یا عورتوں میں جو بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے. 10 دن اعتکاف بیٹھنا اصل سنت ہے. کوشش کریں 10 دن اعتکاف بیٹھنے. اگر کسی کے لیے اتنے دن نکالنا مجبوری ہے, نہیں نکال سکتے ہیں, تو جتنے دن ممکن ہے آپ کے لیے, 7 دن, 5 دن, 3 دن, ایسا پر جتنے دن آپ کے لیے میسر ہے اعتکاف کے لیے نکالیں. ہم لوگ جو ہے عبادت کی نیت سے, یعنی دین کے نام پہ گواں پھرنا جانتے, مسجد میں ایک جگہ بیٹھنا نہیں جانتے. سمجھ رہے میری بات؟ دین کے نام پہ گواں پھرو, لگے بولے سب جانتے ہیں, لیکن اسی دین کے نام پہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کی نیت ہمارے دل میں نہیں ہوتی. تو وہ
اعتکاف کے لیے سے بہت بڑا ثواب ہے. تو اس لیے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے. مسجد میں اور سارے لوگ بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے. یہ اعتکاف کے دنوں میں قرآن پڑھیں, ذکر کریں, اذکار کریں, آپ دعائیں سیکھیں, اور آپ کو جو دعائیں نہیں آتی وہ دعائیں سیکھیں. انشاءاللہ ہم بھی رہیں گے. تو آپ بیٹھنے کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں دین کی خاطر بیٹھیں. مرد حضرات بھی بیٹھیں, جتنے بھی, لیکن بیٹھنے کی کوشش کریں. کم سے کم آپ کو نہیں مل رہا 1-2 دن سے ہی بیٹھیں. لیکن اعتکاف کیا ہے؟ اللہ سے خاص لگاؤ ہوتا ہے, اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے. جب کہیں کوئی نہیں ہوتا تو ویسے بھی آپ 2, 3, 4, 5, 10 لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو کتنے خاص لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یہ دن میں بھی یاد کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا کی یہ مصروفیت ہمیشہ زندگی بھر چلنے والی ہے. تو جب تک ہم ٹائم نہیں نکالتے اپنے آپ کو اتنا بزی مت سمجھیے کہ نہیں میرا شیڈول بزی ہے. نہیں, آپ بنا لے رہے ویسا تو آپ ٹائم نکالیں, بہت اچھا ہوگا. عبادت کا ایک سکون کا ایک موقع ملے گا آپ کو. عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ جو عورتیں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اپنے شوہر یا اپنے والدوں کے ذریعے سے ہم تک نام پہنچائیں, اور اعتکاف عبادت کے لیے سے آگے بیٹھیں. خاص کر کے عورتوں کے لیے عبادت کے لیے جب آپ